الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے اور اتوار کے دن بھی ہمارے ہاں حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات شریفہ کا درس ہوا کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ سیور اربع کی تفصیل کے بارے میں جو بات ہے اس سے بات شروع ہو جائے گی، جو کہ دفتر اول مکتوب نمبر 144 میں حضرت نے فرمائی ہے۔ اصل میں سیور جو ہے یہ اصل میں سیر کی جمع ہے اور اربع 4، تو اس کا مطلب جو 4 سیر واقعہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ آج بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ۔ سیر و سلوک حرکت در علم یعنی انتقال علمی سے مراد ہے جو کہ مقولہ کیف سے ہے۔ حرکت عینی یعنی انتقال مکانی، عینی سے مطلب اینا، اینا کا مطلب کہاں، تو کہاں کا مطلب مکان کی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ پس سیر اللہ حرکت علمیہ سے مراد ہے جو کہ علم اسفل سے علم اعلیٰ تک ہوتی ہے۔ آج حضرت نے اس بات کی وضاحت فرمائی جس سے کافی لوگ کنفیوز ہو سکتے تھے۔ حضرت نے ایک دفعہ سیر کا مطلب کیا کہ حرکت علمی ہے، تو اس سے بعض لوگوں کا ذہن اس طرف جا سکتا ہے کہ یہ گویا کہ جیسے سلوک کے اندر مجاہدات اور ریاضتیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب نہیں بلکہ ذہنی کوئی چیز ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ یہ کوئی ذہنی چیز ہے، علمی چیز ہے، اس کا کوئی کام شام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اس کی غلط فہمی دور کی گئی کہ انتقال مکانی اس میں نہیں ہے، یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ سیر کر رہے ہیں ادھر اب راولپنڈی میں اور پھر آپ لاہور پہنچ جائیں گے، لاہور سے کراچی پہنچ جائیں گے، یہ نہیں ہے مراد۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کیفیت سے مراد ہے، مطلب جو آپ کے احوال ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں، کیف سے تعلق ہے، کیفیت۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ جل شانہ کہ اس حضرت مجید صاحب رحمۃ اللہ کے تعلیمات کے اوپر رحمت کی نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ساری چیزیں سکھا دیتے ہیں اور جو مطلب ہے کہ وہ اس تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ میں حضرت کے فیض و برکات پیش در پیش نصیب فرمائے ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور شیطان کی پوری کوشش ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچنے نہ دے اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگائے رکھیں تاکہ اصل چیز لوگوں کے سامنے نہ آ سکے۔ تو دیکھیں، بالکل الفاظ پہ غور کریں، میرے اپنے الفاظ نہیں، یہ کتاب سے لیے ہوئے۔ سیر و سلوک حرکت در علم یعنی انتقال علمی سے مراد ہے جو کہ مقولہ کیف سے ہے، حرکت عینی نہیں ہے، یعنی انتقال مکانی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ انتقال علمی ہے، لیکن علمی سے مراد یہ نہیں کہ بس اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف ذہنی بات ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس میں کیف سے مراد ہے، کیف یعنی کیفیت آپ کی کیا ہے، آپ کا حال کیا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھیں ایک شخص ہے، اس پہ کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، یہ سب پہ آ سکتی ہے، لیکن اس مصیبت تکلیف پہ اس کو صبر کی توفیق ہو رہی ہے کہ اس کی کیفیت صبر کی ہے یا بے صبری کی ہے؟ اب بتاؤ یہ کدھر ہوگا؟ یہ لاہور میں ہوگا، پنڈی میں ہوگا؟ یہ ادھری ہوگا، ادھری ہوگا، اس کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے، اس کی کیفیت کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیکن صبر جو ہے، اب اس میں اگر نفس کا مجاہدہ نہیں ہے، اگر نفس کی اصلاح نہیں ہوئی تو صبر ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سیر ہے، سیر اللہ، اصل میں سے یہ مراد سے سیر اللہ اور پھر صرف اللہ کی 3 قسمیں، یہ سیور کا مطلب یہ ہے، اربع سیور۔ بعض حضرات کے نزدیک صرف سیر 2 ہیں، سیر اللہ اور سیر فی اللہ،
اور بعض رات کے نزدیک صرف 4 ہیں اور حضرت ان 4 کا ذکر فرما رہے ہیں. اصل میں صرف اللہ میں پھر 3 قسمیں ہیں ان کے نزدیک. تو انہوں نے ذرا زیادہ ڈیٹیل سے اس کو دیکھا ہوا ہے. بہرحال ابھی حضرت بیان فرمائیں گے انشاءاللہ. پس سیر اللہ حرکت علمیہ سے مراد ہے جو کہ علم اسفل سے علم اعلیٰ تک ہوتی ہے. علم اسفل سے علم اعلیٰ تک ہوتی ہے اور اس اعلیٰ سے دوسرے اعلیٰ تک حتیٰ کہ ممکنات کے علوم پورے طور پر طے کرنے اور کلی طور پر ان کے زائل ہو جانے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک منتہی ہو جاتی ہے. اور یہ وہ حالت ہے جو فنا سے تعبیر کی جاتی ہے. اور صرف اللہ سے وہ حرکت علمیہ مراد ہے جو مراتب وجوب یعنی اسماء و صفات، شیون اعتبارات اور تقدیسات و تنزیہات میں ہوتی ہے. یہاں تک اس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کو کسی عبارت سے تعبیر نہیں کر سکتی. انہیں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، انہیں کسی نام سے اس کو موسوم کیا جا سکتا ہے، انہیں کسی کنایہ سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے، انہیں کوئی عالم اس کو جان سکتا ہے، انہیں کوئی مدرک اس کا ادراک کر سکتے ہیں. اس سیر کا نام بقا رکھا گیا ہے. سبحان اللہ، کیسے عمدہ ساری چیزیں بیان فرمائی. الحمدللہ. سیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ علم اسفل سے علم اعلیٰ تک. دوسرے لفظوں میں نفس امارہ کے حالات سے نفس مطمئنہ تک، قلب سقیم سے قلب سلیم تک، عقل نفسانی سے عقل ایمانی تک، یہ سیر اللہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اور یہ فنا ہے، یہ فنا تک ہے. مطلب یہاں تک فنا کا مقام آ جاتا ہے. تو سیر اللہ سے فنا حاصل ہو جاتی ہے. فنا کیسے حاصل ہو جاتی ہے؟ نفس امارہ ختم ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور جس وقت نفس مطمئنہ ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لہذا وہ فنائیت ہے. وہ فنائیت ہے. انسان کو اللہ جل شانہ کے احکامات سے جو حجاب ہوتا ہے، جو انسان رکتا ہے، وہ نفس امارہ کی وجہ سے رکتا ہے. کیونکہ نفس اپنا حصہ چاہتا ہے، کمیشن چاہتا ہے. یہ کمیشن ہی ہے. ہاں جی، تو ایک اپنا کمیشن چاہتا ہے. تو بس اللہ پاک تو فرماتے ہیں نا کہ میں تو شریک کو نہیں. تو جب اس میں شریک آ جاتے ہیں تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. تو لہذا اس بلا سے نکلنا، نفس سے جس کو کہتے ہیں علم اسفل، علم اسفل سے نکلنا. علم اسفل یہی ہے نا کہ انسان کا نفس کے ذریعے سے جو علم ہے. علم اعلیٰ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی یوں سمجھ لیجئے نفسانی علوم اور ایمانی علوم. نفسانی علوم اور ایمانی علوم یہ دونوں تو نفس کی وجہ سے جو انسان کو پتہ چلتا ہے اور پھر ایمان کی وجہ سے انسان کو جو پتہ چل سکتا ہے. تو یہ دونوں میں مطلب جو ہے یہ فاصلہ طے ہو جائے، اگر اس کو فاصلہ کہا جا سکتا ہے، یہ طے ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سیر طے ہو گیا، یعنی سیر اللہ طے ہو گیا. اب سیر اللہ اس کو کیوں کہتے ہیں؟ سیر اللہ یہی ہے کہ انسان نفس سے اللہ کی طرف جاتا ہے، یعنی ہجرتہ من نفسہ الی الہی. مطلب اس کی نفس سے ہجرت اللہ تعالیٰ کی طرف. اس کا سوچ اپنے نفس کا نہ ہو، اس کا سوچ اللہ جل شانہ کو. یہ سیر اللہ ہے، یہ سیر اللہ ہے. تو ہمیں حضرت کے الفاظ میں دوبارہ اب ذرا اس تشریح کے مطلب ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر لیں. سیر سلوک حرکت در علم یا انتقال علمی سے مراد ہے جو کہ مقولہ کیف سے حرکت عینی کی یہاں گنجائش نہیں ہے. پس سیر اللہ حرکت علمیہ سے مراد ہے جو کہ علم اسفل سے علم اعلیٰ تک ہوتی ہے، اور اس اعلیٰ سے دوسرے اعلیٰ تک حتیٰ کہ ممکنات کے علوم پورے طور پر طے کرنے اور کلی طور پر اس کے زائل ہو جانے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک منتہی ہو جاتا ہے. اور یہ حالت ہے جو فنا سے تعبیر کی جاتی ہے. قافلہ تکر فضا کے پیچ و خم میں رہ گیا، مہر و ماؤ مشتری کو ہمیں نہ سمجھا تمہیں. مطلب یہی ہے کہ انسان کا جو کون و مکان والا جو علم ہے، اس کے احساسات جو ہے، اس سے متعلقات جو ہے، وہ سارے کے سارے زائل ہو جائیں تو فنائیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں جی، یہی فنا ہے.
یعنی وہ کہتے ہیں نا میرے دل کے ٹکڑے ہوئے ہزار، کوئی یہاں گرا کوئی یہاں گرا. تو ہمارا دل مختلف چیزوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے، یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، یہ بھی چاہتا ہوں، ادھر سے بھی چھوٹا، ادھر سے بھی چھوٹا، ادھر سے بھی چھوٹا، ادھر سے سب چیزیں چھوٹ کر صرف اللہ کا ہو گیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ فنا ہے، اس کو فنا کہتے ہیں. ہاں جی. تو یہ علم اسفل ہے. پہلے جو اتنی چیزیں ہیں، یہ سارا ان چیزوں کا علم کیا ہے؟ علم اسفل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان ہوتا ہے تو پھر وہ علم اعلیٰ ہوتا ہے، ملائے اعلیٰ سے جو آتا ہے، جو ملائے اعلیٰ سے آتا ہے. جو اسفل سے آتا ہے تو علم اسفل ہوگا نا، جو ملائے اعلیٰ سے جو آئے گا تو علم اعلیٰ ہوگا نا. تو یہ مطلب گویا کہ وہی چیز ہے. اور سیر فی اللہ سے وہ حرکت علمیہ مراد ہے جو مراتب وجوب، یعنی یہاں پر پہلے ممکنات کی بات تھی، ممکنات کو طے کیا، ساری ممکنات کو طے کیا، وجوب کے اس پہ قدم رکھا دہلیز پہ. تو یہ تو فنائیت ہے، اس سے نکل گیا. یعنی ممکنات کے تلمس سے، تعلق سے، تلبس سے یہ نکل گیا. ہاں جی. اب کہاں گیا؟ اب وجوبات، مراتب وجوب، یعنی اسماء و صفات. سبحان اللہ، کیسے ترتیب فرما رہے ہیں. پہلے اسماء و صفات، دیکھو نا، صفات سے اسماء وجود میں آتے ہیں. تو اسماء و صفات سے پھر شیونات، شیونات سے صفات آتے وجود میں، شیونات سے صفات وجود میں آتا ہے. شیون اعتبارات اور پھر تقدیسات اور پھر تنزیحات ان میں ہوتی ہے. یہاں تک کس مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جس کو کسی عبادت سے تعبیر نہیں کر سکتے، انہیں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، انہیں کسی نام سے اس کو موسوم کیا، نہ کسی کنایہ سے اس کا اظہار ہو سکتا ہے، نہ کوئی عالم اس کو جان سکتے، نہ کوئی مدرک اس کا ادراک کر سکتے. اس سیر کا نام بقا رکھا گیا ہے. آئیے، اس کی وجہ ہے کہ وہاں نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ مغرب ہے، نہ مشرق ہے، نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. پھر کیا کھائیں؟ ریفرنس نہیں ہے، ریفرنس نہیں ہے. اس وجہ سے اس کو بقا کہا گیا ہے. بھئی میرا جو حال ہے وہ فانی ہے، کیونکہ بہت جلدی ماضی بن جائے گا. میرا مستقبل یہ بھی فانی، ابھی فعال بن جائے گا. تو بقا تب ہے جب ان چیزوں سے نکل جائے. ہاں جی. تو نہ تو زمیں کے لیے، نہ تو زماں کے لیے. ہاں جی. کیا کہنا وہ کیا تو جہاں، کیا تو نہیں جہاں کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں علامہ اقبال ان چیزوں سے متاثر تو ہوا تھا نا، تو انہیں اپنے الفاظ میں ان کو بیان کیا. تو یہ اس کی طرف ہے کہ مطلب اس کو بقا کا ہے. اور سیر عن اللہ باللہ جو تیسری سیر ہے. اب یہ دیکھیں نا، میں نے بتایا تھا نا ہمارے ہاں تو دو ہیں. حضرت کے مطلب اس کو چار فرما رہے ہیں. تو چار کیسے ہیں؟ سیر فی اللہ شروع ہو گیا، اس کو پہلے کو فنا کہا گیا، وہ سیر اللہ ہے. دوسرے کو بقا کہا گیا، وہ کیا ہے؟ سیر فی اللہ ہے. اب تیسرا کیا ہے؟ سیر عن اللہ باللہ ہے. جو تیسری سیر ہے، اس سے بھی وہ حرکت علمیہ مراد ہے جو کہ علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف نیچے آتی ہے، پھر دوبارہ واپس لایا جاتا ہے، لیکن اپنا بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. اپنا بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. اب وہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہوتا ہے. اب وہ اپنا نہیں ہوتا بلکہ اس کا ہوتا ہے. تو جب اس کا بن کے آتا ہے تو یہ سیر عن اللہ باللہ بن جاتا ہے. بس لوگوں میں یہی صبر نہیں ہوتا، یہی صبر نہیں ہوتا. انسان اپنا رہنا چاہتا ہے، میری چیز، میں، ہاں مجھے، یہ الفاظ اس کے گرد گھیرا ہوتا ہے. ہاں جی. جب اس سے کوئی نکل جاتا ہے تو پھر دوبارہ واپس لائے. لیکن اس وقت وہ اپنا نہیں ہوتا، نہ وہ کا میرا ہوتا ہے، نہ مجھے ہوتا ہے، نہ میں ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے، حالت تبدیل ہوگی. یعنی جس کہتے ہیں نا، مطلب جس وقت ماہیت تبدیل ہو جاتا ہے تو اس وقت حکم بھی بدل جاتے ہیں.
حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے تھے راولپنڈی، تو نواب کیسر صاحب بھی ساتھ تھے. تو نواب کیسر صاحب بڑے مالدار آدمی تھے، مرسیڈیز کار میں ظاہر پھرتے تھے، خاندان بھی نواب. تو حضرت بیان فرمایا تھا، تم نواب صاحب کا ذکر آئیے، فرمایا دیکھو نواب صاحب کی مرسیڈیز کو نہ دیکھو، برف جب پانی بن جاتے پھر برف کے حکم میں نہیں رہتا. برف جب پانی بن جاتے پھر برف کے حکم میں نہیں رہتا، پھر وہ پانی ہوتا ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں بات تو سیر عن اللہ باللہ جو تیسری جیسے سے بھی وہ حرکت علمیہ مراد ہے، جو کہ علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف نہیں چاہتے، اور اسفل سے اسفل کی طرف، یہاں تک کہ ممکنات کی طرف پس پیچھے کی طرف رجوع کرتے. وہ تمام مراتب وجوب کے علوم سے نزول کرتی ہے، اور یہ وہ عارف ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جانے کی وجہ سے سب کچھ بلانے والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رجوع کرنے والا ہے. وہ واجد فاقد یعنی پانے والا اور کم کرنے والا ہے، یعنی گویا کہ کھو بھی رہا ہے اور پا بھی رہا ہے، کھو بھی رہا ہے اور پا بھی رہا ہے. اور واصل مہجور یعنی ملنے والا بھی اور فراق زدہ بھی ہے، اور قریب و بعید یہ نزدیک و دور ہوتا ہے. کیا بات کرو، یعنی اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک نسبت سے فاقد ہوتا ہے، یعنی اپنا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اور ایک طرف پانے والا ہوتا ہے، واجد ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. جس کا اللہ ملا پھر اس کو کیا اس کی کمی ہو گئی؟ پھر تو اس کی کوئی کمی نہیں ہے. تو کوئی میری غزل بھی اس طرح ہے کہ سب کو کہ پایا اس کو، کچھ اس طرح ہے، مطلب یہ کوئی وہ کون سی غزل ہے جس میں تھے سب کچھ کو کہ بھی اگر اس کو پایا پاؤں اگر اسے، کیا ہے؟ سب کچھ کیوں، چلو آپ اس پہ محنت کریں، میں آگے بڑھتا ہوں، آپ لوگ ڈھونڈ لیں، مجھے اپنے اشعار یاد نہیں ہوتے. اچھا، اور چوتھی سیر جو کہ اشیاء میں سیر فی الاشیاء باللہ ہے، سیر فی الاشیاء باللہ ہے، اس سے مراد یہ کہ بعد دیگر اشیاء کے علوم کا حاصل ہونا ہے، جبکہ تمام اشیاء کے علوم سیر اول میں ضائع ہو چکے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج سور اور باغ والی بات مکمل طور پہ ہو گئی حضرت کی طرف سے. پہلی بات سیر اول، سیر اللہ، یعنی اپنے آپ کو چھوڑو، اللہ کی طرف بڑھو. یہ اپنی سی ہجرت ہے اللہ کی طرف، یہ ہے اپنے افسانی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑنا، یہ سیر اللہ ہے. جب اس میں کامیابی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد سیر فی اللہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ باقی ہو جانا، اللہ کا بن جانا، سیر فی اللہ ہے. اس میں عروج ہے، اللہ کا بن جانا، اس میں عروج ہے. پھر اس کے بعد سیر عن اللہ باللہ ہے، اس میں نزول ہے، اس میں نزول ہے، سیر عن اللہ باللہ، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لی اب میں مخلوق کی طرف واپس کر دیا گیا، اللہ کا بن کے واپس کر دیا گیا. اب یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے مخلوق میں، اور مخلوق کی خدمت اس معنی میں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے کام لے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو مخلوقات کے علم دوبارہ دیا جاتا ہے جو اس بھول چکا ہے، یہ چوتھی سیر ہے. اس کو مخلوقات کا علم پھر دوبارہ دیا جاتا ہے، اور اپنی طرف سے دیا جاتا ہے، اور وہ بڑا کامل علم ہوتا ہے. پہلے اپنے وسائل کے لحاظ سے علم حاصل کر رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے وہ علوم حاصل کر رہا ہے، تو وہ علوم اور ہوتے ہیں. ہاں جی، تو یہ گویا کہ چوتھا سیر یہ علوم والا ہے. مل گیا؟ ہاں کیا؟ تو یہ سنا لے بھائی، یہ میرے خیال میں اسی کا
اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، یہ اس کے لگا دو. یہ اس وقت ہم نے کہی تھی جو مجھے صبر کی تعلیمات شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن الحمدللہ اللہ پاک اس کو ملا رہے ہیں. پیغام محبت میں غالباً تو پیغام محبت 2012 میں چھپ گیا ہے، اور 2015 میں ہم نے مکتوبات شروع کیا. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی، سیر اللہ نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. مطلوب وصل یار ہے اس زندگی میں جب، مطلوب وصل یار ہے اس زندگی میں جب، اس وصل سے پھر خود کو کیوں جدا کرے کوئی، اس وصل سے پھر خود کو کیوں جدا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. اس امتحان زیست میں مقصود وہی ہے، اس امتحان زیست میں مقصود وہی ہے، ہر آن میں بس اس کو ہی دیکھا کرے کوئی، ہر آن میں بس اس کو ہی دیکھا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. سب کچھ بھی کھو کے ٹھیک ہے پاؤں اگر اسے، سارا کچھ بھی کھو، سب کچھ بھی کھو کے ٹھیک ہے پاؤں اگر اسے، میری بلا سے غیر کو چاہا کرے کوئی، میری بلا سے غیر کو چاہا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. مقصود کائنات کا دنیا نہیں مقصود، مقصود کائنات کا دنیا نہیں مقصود، دھکے کیوں اس کے واسطے کھایا کرے کوئی، دھکے کیوں اس کے واسطے کھایا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. یہ دل جو اس کے واسطے پیدا کیا گیا، یہ دل جو اس کے واسطے، جو دل، یہ دل جو اس کے واسطے پیدا کیا گیا، جو غیر ہے اس میں نہ اب آیا کرے کوئی، جو غیر ہے اس میں نہ اب آیا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی،
پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. جو درد دل نصیب تھا رومی کو عشق میں، جو درد دل نصیب تھا رومی کو عشق میں، پر مثنوی کو کیوں نہ پھر جلا کرے کوئی، پر مثنوی کو کیوں نہ پھر جلا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. شبیر طرب ذرا میں خانہ دل میں، شبیر طرب ذرا میں خانہ دل میں، اب تو شراب عشق ہی پیا کرے کوئی، اب تو شراب عشق ہی پیا کرے کوئی. اس کا بنے اگر نہیں تو کیا کرے کوئی، پھر کیسے زندگی کا حق ادا کرے کوئی. جیسے کہ پہلے میں عرض کر چکا تھا کہ پہلے ہم 2 شعروں کے قائل تھے اور اس دوسرے شعر میں 3 شعر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے غزل اسی کے مطابق ہے. لیکن مجھے صاحب رحمۃ اللہ نے اس کی جو مزید تشریح فرمائی ہے، 3 شعر اس میں جو بیان فرمایا، تو اس کے لیے اس میں پھر تبدیلی کرنی پڑے گی ذرا تشریحاً. لیکن بہرحال یہ بات ہمارے اوپر کھل گئی کہ جو تیسری شعر ہے وہ شعر ان اللہ باللہ ہے، اور یہ وہ سب کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے جن کو واپس لوٹایا جاتا ہے، ان کے لیے. کیوں کچھ کو وہیں روک دیا جاتا ہے، بس تم ہمارے ساتھ رہو، مطلب تم ہمارے ساتھ رہو، تو اسی پہ خوش ہے تو بس ٹھیک ہے جی. انسان کو کامیابی تو یہی ہے کہ جس پہ اللہ راضی اس پر وہ راضی. ہاں جی، تو یہ جو مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے 2 شعر ہی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن تیسرا اور چوتھا شعر وہ ہے جو جن کو واپس کر دیا جاتا ہے، جن سے مخلوق میں کام لینا ہوتا ہے، ان کو مخلوق کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور پھر مخلوق کے ساتھ غلط مدد کر دیا جاتا ہے. یعنی مخلوق کے وہ جذبات اور تمام چیزیں ان کو دوبارہ واپس کر دی جاتی ہیں. تو پہلے ان کو مخلوق کے جو ہے نا جذبات اور تمام چیزیں واپس کیے، تو شعر ان اللہ باللہ ہے. اور پھر اس کے بعد ان کو تمام چیزوں کے علوم دیے جاتے ہیں، یعنی مطلب جو بھول گیا تھا. پھر اس شعر چوتھا شعر ہے. ہاں جی، تو چوتھے شعر میں مطلب یہ گویا ہے کہ انسان کو وہ جو علوم اس نے چھوڑ دیے تھے اشیاء کی، اس شعر فی الاشیاء باللہ ہے. ہاں جی، وہ دیا جاتا ہے. پس شعر اول جو ہے شعر چہارم کے مقابلے، یعنی گویا کہ بھول جانا اور دوبارہ پانا، اس کے مقابلے میرے مجھے. اور شعر سوم شعر دوم کے بالمقابل، ہاں جس سے بالمقابل بیان ہوا. اور شعر اللہ اور شعر فی اللہ فی نفس ولایت کے حاصل کرنے کے لیے جس کو فنا و بقا تعبیر کیا جاتا ہے. اور تیسری چوتھی شعر مقام دعوت کے اصول کے لیے ہے، جن کو اللہ پاک اب دعوت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، تو ان کو کیا ہے، ان کو پھر اس پر لگا دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب اگر بہت ٹیکنیکل قسم کا سوال ہے اور بڑا سخت سوال بھی ہے اس لحاظ سے کہ واقعی بعض لوگ ہل جائیں گے. سیر بقا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی سیر فی اللہ، یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا بن جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے. اب اگر اللہ پاک اس کو ہی پسند کر دے ادھری، تو ادھری رکھ لیتا ہے، آگے اس کو کچھ اور کام نہیں دیتا، اس کو اپنی طرف لگائے رکھتا ہے. یعنی اس کو شیخ نہیں بناتے، اپنے ساتھ ہی مشغول رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر ایک آدمی خود شیخ بننا چاہے تو کیا یہ اللہ کا بنا ہوا ہے؟
تو وہ کچھ بھی نہیں بنا. سمجھ میں آ گیا نا بات؟ اگر وہ اس پہ مطمئن ہو جاتا تو بہت کچھ اس کو مل گیا. صرف اس کو ایک اسائنمنٹ نہیں ملا، باقی ملا تو اس کو سب اللہ اس کو مل گیا. اور کیا چاہیے اس کو؟ جس کو خدا ملا اس کو کیا نہیں ملا؟ سب کچھ بکو کہ اس کو پاؤں تو مطلب جو ہے نا وہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو اگر پاؤں تو یہ بات ہے کہ اصل بات تو ایک اس کو مل گیا سب کچھ. لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ میں شیخ کیوں نہیں بنا تو اس کو دوسرا مقام بھی نہیں ملا. وہ صرف دھوکہ کر رہا ہے اپنے آپ پر، وہ صرف دھوکے میں ہے. کہ اس کو اگر اس کو وہ ملا ہوتا تو اس کو یہ خیال بھی نہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ قرار نہیں پا چکا. اس کا قرار ابھی تک نفس کے ساتھ ہے، کیونکہ اپنے نفس کو خوش کرنا چاہتا ہے. تو اس کو کیا ملا پھر؟ یہی مطلب وہ کریٹیکل پوائنٹ. اسے میں نے کہا نا کہ ہے سخت بات، لیکن بات تو ایسی. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ سیر اللہ اور چہارم سیر فی الاشیاء یہ بالمقابل ہے ایک دوسرے کے. یہاں بھول جانا ہے، یہاں یاد آنا ہے. اور سیر فی اللہ بقا جو ہے یہ اور یہ سارا اللہ باللہ یہ ایک دوسرے کا، یعنی اللہ کی طرف مخلوق کی طرف میرے مجھے یہ اللہ کی طرف یہ مخلوق کی طرف. تو اس وجہ سے اگر اللہ کی طرف نہیں ہو تو مخلوق کی طرف کیوں ہے؟ مخلوق کی طرف ہے تو اللہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ پہلے مخلوق سے کٹے گا تو پھر آئے گا نا مخلوق کی طرف. تو وہ کٹا ہی نہیں ہے. جب کٹا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مخلوق سے کٹا ہی نہیں نا ابھی، پہلے مخلوق سے کٹے گا. بھائی جب تک کلچ پہ کوئی نہیں آئے گا تو گیئر بدل سکتے ہو؟ پہلے تو کٹے گا نا. اس دم گاڑی میں جا رہے تھے، گاڑی نے دھچکا کھایا. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ یہ گیئروں میں مسئلہ ہو گیا. مطلب ادھر بجائے بغیر ڈائریکٹ دوسرے گیئر پہ چڑھا ہے. اس میں گیئر ٹوٹ بھی جاتے ہیں نا. ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تیسری اور چوتھی سیر مقام دعوت کے اصول کے لیے، جو کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام تسلیماتی امور خصوصاً کے ساتھ مخصوص ان کے کامل متبین کو بھی ان بزرگواروں کے مقام سے حصہ حاصل ہے. جیسے کہ اللہ پاک ارشاد ہے قل ھذ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہ وہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے متبعین بصیرت دل محکم پر ہے. اب یہ بہت چونکہ بہت اہم باب ہے، اس وجہ سے میں اس کو دوبارہ بار بار اس کا نچوڑ بیان کرتا ہوں. پہلا سیر اللہ، جس میں انسان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے. اپنے سے اللہ کی طرف ہجرت. ہاں جی، تو یہ تو سیر اللہ ہے. یعنی ہے مطلب کوئی یوں سمجھ لے کہ جتنا حصہ اس کا نفس کا ساتھ موجود ہے تو ابھی یہ چیز حاصل نہیں ہے. مطلب جیسے مثال کے طور پر پہلے 90% تھا، پھر 80% رہ گیا، پھر 70% رہ گیا، پھر 60% پھر 50% رہ گیا. یعنی اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے اپنے آپ کا. تو اگر کچھ حصہ بھی اپنا باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی سیر اللہ میں ہے. اور یہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو فنا حاصل ہو گیا، مطلب ہے کہ فنائیت ہو گئی، اپنا حصہ ختم ہو گیا. اب پھر اللہ کا بن گیا تو پھر اس میں سفر کر رہا ہے، تو سیر فی اللہ ہے جس کو بقا کہتے ہیں. یعنی اس میں نفس کا حصہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت زبردست علمی بات اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی اس وقت. پہلے انسان اس میں عالم ناسوت میں ہے، یہ نفس کے ساتھ ہے. عالم ناسوت میں یہ عالم ناسوت سے نکل رہا ہے تو ناسوتیت کم ہو رہی ہے، ملوکیت زیادہ ہو رہی ہے. جب ناسوتیت بالکل ختم ہو گئی تو فنا ہو گیا، فنائیت آ گئی اور ملوکیت شروع ہو گیا.
چونکہ ملائکہ کے ساتھ نفس نہیں ہے، ملوکیت شروع ہے، تو بقا اصل میں ملوکیت ہے. بقا کیا ہے؟ مطلب اس میں فرشتوں والے صفات ہے. اب یہ اپنا نہیں ہے، یفعلون ما یؤمرون والی بات ہے. ہاں جی، مطلب اس کا جو ہے نا وہ تو ان کو بس اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرشتوں کو اپنے اپنے کام پہ لگایا ہوتا ہے، بس وہ وہی کام کرتے ہیں، کسی اور طرف نہیں جاتے. ہاں جی، تو ایسا شخص بھی بس اللہ کی طرف لگا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ اپنے طرف نہیں ہوتا، اللہ کی طرف ہوتا ہے. یہ صرف اللہ میں ہے. جب یہاں پر آ گیا تو پھر اللہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ کام لیا جائے جو پیغمبر سے لیے گئے یا نہیں. تو اگر یہ فیصلہ اللہ پاک فرما دے تو اس کے لیے چونکہ پیغمبر کو مخلوق میں بھیجا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ واپس لوٹاتا ہے، دوبارہ واپس لوٹاتا ہے. اب جو دوبارہ واپس لوٹاتا ہے تو اس کے لیے کافی مشکل کام ہوتا ہے جس کو لوٹایا جاتا ہے. یہ آسان کام تو نہیں ہوتا چھوڑنا. ہاں جی، ارحنی یا بلال جو آپ سے فرماتے تھے کہ مجھے راحت پہنچاؤ. ہاں جی، تو یہ پھر دوبارہ مخلوق کی طرف واپس. اس کا میں مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی سے ان لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کسی سے کہتے بھائی بازار سے فلاں چیز میرے لے لے آؤ. اب وہ اپنے محبوب کی مجلس کو چھوڑے گا، بازار جائے گا. یہ اس کے لیے آسان بات ہوگی؟ یہ مشکل بات ہوگی. لیکن چونکہ اس کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے لہٰذا وہ مجبوراً جائے گا، مجبوراً جائے گا، مجبوراً جائے گا. اب یہ جب مجبوراً جائے گا تو دو حالتوں میں جا سکتا ہے. حکم سمجھ کر جانا بازار میں، یہ تو تیسرا ہے. اور پھر بازار کے تمام چیزوں کو سیکھ کر اس محبوب کے مطابق کام کرنا، یہ چوتھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ پہلے تو محبوب کے مطلب اس کو چھوڑا ہے، بڑا مشکل کام ہے. پھر دوبارہ دنیا کی چیزوں کو لیا ہے علمی اعتبار سے، تو یہ دونوں مشکل کام ہے. ہاں جی، اور یہ ظاہر مطلب ہے کہ اس کو کرنے پڑ رہے ہیں. ایک شخص ہے اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا، چاہتا ہے کہ میں ذکر کروں، میں تلاوت کروں، میں مراقبہ کروں. ادھر کوئی اللہ کا بندہ آ جائے، اب اس کے ساتھ اس کو مشغول ہونا پڑ رہا ہے. آسان کام ہے؟ ہاں جی، آسان کام تو نہیں. اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو نا مطلب جو نا اس کی طرف متوجہ ہو جانا. اس سے متوجہ نہیں ہوتا، اچھا خاصا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ قلوب کا ایکسچینج ہوتا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا تک ملکیت ہے، اور پھر تیسرا چوتھا دعوت کا میدان ہے، یہ نبوت کا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، مطلب یہ والی بات ہو جاتی ہے. تو یہی اصل میں حضرت نے فرمایا یہ تیسرا اور چوتھا ہے. حقیقت کعبہ ربانی، حقیقت قرآن مجید، حقیقت صلاۃ معبودیت صرف، دفتر سوم مکتوب نمبر 77. سبحان اللہ. نور صرف یعنی خالص نور کے بعد جس کو اس فقیر نے حقیقت کعبہ ربانی پایا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ ایک نہایت ہی عالی مرتبہ جو حق جل شانہ کی قرآن مجید کی حقیقت ہے، اور اسی کے حکم سے قرآن مجید کے مطابق کعبہ معظمہ آفاق کا قبلہ بنا اور تمام مخلوق کے موجود ہونے کے دولت سے مشرف ہوا. لہذا امام قرآن مجید ہے اور موموم یعنی مقتدی پیش قدم کعبہ معظمہ ہے. اور یہ مرتبہ مقدسہ حضرت ذات تعالیٰ تک بے چون وسط کا مبدا ہے. اس بارگاہ کی بے چون بے چگونی کے امتیاز کا مبدا بھی یہی وجہ خالی ہے. اس درجہ مقدسہ کی وسعت و عظمت اس کے طول و عرض کی درازی کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ وہ نقص و امکان کے علامات ہیں، بلکہ ایک ایسا امر ہے کہ جب تک اس کے ساتھ متحقق نہ ہو، یعنی جب تک اس مقام تک نہ پہنچے معلوم نہیں ہو سکتا.
اس طرح مرتبہ مقدسہ کا بھی امتیاز بھی مزاحلت، ایک دوسرے کو زائل کرنے اور مباینت، باہم فرق کرنے کے روز سے نہیں ہے، کیونکہ اس سے تبغض یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہونا، تجزی جز جز ہونا لازم آتا ہے، جو کہ جسم و جسمانی جسم وانے والے کے لوازمات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بلند پڑتا ہے۔ اس مرتبہ مقدمہ جس کو ہم نے قرآن مجید حقیقت قرآن کہا ہے، نور کے اطلاق کی بھی گنجائش نہیں ہے، اور دوسرے تمام کمالات ذاتیہ کی طرح نور بھی راہ میں رہ جاتا ہے، وہاں وسعت بے چون اور امتیاز بے چگون کے علاوہ کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اس آیت کریمہ کا جاؤکم من اللہ نور، یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا ہے۔ میں اگر نور سے مراد قرآن ہو تو ممکن ہے کہ انزال و تنزل کے اعتبار سے ہو، جیسے کہ کلمہ قد جاؤکم میں اس عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس مرتبہ مقدس کے اوپر ایک اور بولنا مرتبہ ہے جس کو حقیقت صلات کہتے ہیں، اور عالم شہادت میں اس کی صورت مسلیان ہے، ارباب نہایت منتہی نمازوں کے ساتھ قائم ہے، اور یہ جو معراج شریف کے واقعے میں آیا ہے، قف یا محمد فإن اللہ یصلی، اے محمد ٹھہر جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ صلات میں ممکن ہے کہ اس میں اسی حقیقت صلات کی طرف اشارہ کی گیا ہو۔ ہاں وہ عبادت جو مرتبہ تجرد و تنزہ کے لائق ہے، شاید مراتب وجوب سے صادر ہوتی ہو اور قدم کے طور سے ظہور میں آتی ہو، فالعبادت اللائقۃ بجاب قدس و تعالی یا صادرۃ من مراتب الوجوب لا غیر فهو العابد والمعبود، پس وہ عبادت جو اللہ تعالیٰ کے مقدس بارگاہ کے لائق ہے وہ مراتب وجوبی سے صادر ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ یہ تو میرے خیال میں نہیں ہو سکے گا، یہ لمبا بھی ہے اور تشریح بھی چاہتا ہوگا، تو ابھی انگلش والا بھی میرے خیال میں اس کو پھر اگلے پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس میں تفصیل بھی زیادہ ہے اور ٹائم اتنا نہیں ہے، 8:15 بجے۔